ساتواں حصہ سبق نمبر 4 سونے چاندی کی زکوٰۃ کا بیان۔ سونے چاندی میں زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ سونا اور چاندی جب بقدر نصاب ہوں ان میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سونے کا نصاب 20 مثقال ہے یعنی 7.5 تولہ، اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے یعنی 52.5 تولہ۔ آج کل جو اعشاری نظام رائج ہوا ہے اس میں سونے چاندی کا نصاب کتنا ہوگا؟ اعشاری نظام کی جو تفصیل سرکاری طور پر حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق سونے کا نصاب 87.479 گرام ہے اور چاندی کا نصاب 407.350 گرام ہے۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا لحاظ نہیں۔ وزن میں بقدر نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ قیمت میں جو کچھ بھی ہو، مثلا 7 تولے سونے یا کم کا زیور یا برتن بنا ہو کہ اس کی کاریگری کی وجہ سے قیمت میں 7.5 تولہ تک پہنچتا یا اس سے بھی زائد ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کہ وزن 7.5 تولہ کامل نہ ہوا یا 7.5 تولہ ہارتے یعنی کھوٹے سونے کا مال ہے کہ قیمت میں 7 تولہ سونے سے بھی کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نصاب کا وزن پورا ہے۔ سونے کی زکوٰۃ چاندی سے ادا کی جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہم نے کہا کہ ادائے زکوٰۃ میں قیمت کا اعتبار نہیں، یہ اسی صورت میں ہے کہ اس جنس کی زکوٰۃ اسی جنس سے ادا کی جائے، اور اگر سونے کی زکوٰۃ چاندی سے یا چاندی کی زکوٰۃ سونے سے ادا کی جائے تو اب ضرور قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا سونے کی زکوٰۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت 1 اشرفی ہے تو 1 دینا قرار پائے گا، اگرچہ وزن میں وہ چاندی کی چیز 15 روپے بھر بھی نہ ہو۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ کس حساب سے نکالی جاتی ہے؟ سونا چاندی جبکہ بقدر نصاب ہو تو ان کی زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، یعنی ان کی قیمت لگائیں اور پھر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ میں دے دیں، خواہ وہ ویسے ہی ہو یا ان کے سکے جیسے روپیے اشرفیہ، اگرچہ پاک و ہند یعنی ہندوستان پاکستان بلکہ بیشتر ممالک میں یہ سکے اب نہیں پائے جاتے، یا ان کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو، خواہ اس کا استعمال جائز ہو، جیسے عورت کے لیے زیور، مرد کے لیے چاندی کی 1 نگ کی 1 انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کی، یا ناجائز ہو جیسے سونے چاندی کے برتن، گھڑی، سرمادانی، سلائی، کہ ان کا استعمال مرد و عورت سب کے لیے حرام ہے۔ غرض جو کچھ ہو زکوٰۃ سب کی واجب ہے۔ سونے چاندی میں کھوٹ ہو تو زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ اگر سونے چاندی میں کھوٹ ہو اور غالب سونا چاندی ہے تو اس سب کو سونا چاندی قرار دیں، کھوٹ کا کوئی اعتبار نہیں، اور کل پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یوں ہی اگر کھوٹ آدھ یعنی سونے چاندی کے برابر ہے تب بھی کھوٹ کا لحاظ نہ کیا جائے گا اور زکوٰۃ کل پر واجب ہوگی، اور اگر کھوٹ غالب ہو مگر اس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہے کہ جدا کریں تو نصاب کو پہنچ جائے، یا وہ تو نصاب کو نہیں پہنچتا مگر اس کے پاس اور مال ہے کہ اس سے مل کر نصاب ہو جائے گا، تو ان صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تھوڑی آمدنی والا کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیں بلکہ گھر والوں کی ضروریات کے لیے بچا کر رکھے، اس میں گناہ ہے یا نہیں؟ یہ تو صحیح ہے کہ برا وقت کہہ کر نہیں آتا، اور ضرورتیں بھی آدمی سے چمٹی رہتی ہے، مگر گھر میں جو آدمی کھانے پینے والے ہوں ان کی ضروریات کا لحاظ تو شریعت مطہرہ نے پہلے ہی فرما لیا ہے۔ سال بھر کے کھانے پینے، پہننے اور تمام مصارف سے جو بچا اور سال بھر رہا، اسی کا تو 40واں حصہ فرض ہوا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ مسلمان کو آخرت میں عذاب سے نجات ملے اور دنیا میں بھی مال میں ترقی ہو، برکت ہو۔ یہ خیال کرنا کہ زکوٰۃ سے مال گھٹے گا نری ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں ترقی ہوتی ہے، تو جسے وہ بڑھائے وہ کیوں کر گھٹ سکتا ہے۔ یہ خیال کہ اگر اس وقت 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ زکوٰۃ میں اٹھا دیں گے تو آئندہ بال بچے کیا کھائیں گے، محض شیطانی وسوسہ ہے۔ عورت کو جو زیور مائکے سے ملتا ہے اس کی زکوٰۃ عورت پر ہے یا اس کے شوہر پر؟ عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو زیور ملتا ہے اس کی مالک عورت ہی ہے، اس کی زکوٰۃ شوہر کے ذمے ہرگز نہیں، اگرچہ وہ کثیر مال رکھتا ہو، اور شوہر نہ دے تو اس کے نہ دینے سے
اس پر کوئی وبال بھی نہیں۔ یوں ہی شوہر نے وہ زیور جو کہ عورت کو دیا اس کی ملک کر دیا، اس پر بھی یہی حکم ہے۔ ہاں، اگر شوہر نے اپنی ہی ملک میں رکھا اور عورت کو صرف پہننے کے لیے دیا تو بے شک اس کی زکوٰۃ مرد کے ذمے ہے، جبکہ خود یا دوسرے مال سے مل کر بقدر نصاب ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد بھی۔ جواہرات اور قیمتی پتھروں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ موتی وغیرہ جواہر جس کے پاس ہو اور تجارت کے لیے نہ ہو تو ان کی زکوٰۃ واجب نہیں، مگر جب نصاب کی قیمت کے ہوں تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ بینک یا ڈاک خانے میں یا انعامی بانڈ کی شکل میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ روپیہ کہیں جمع ہو، کسی کے پاس امانت ہو، مطلقاً اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں، بقدر نصاب ہونا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، اور انعامی بانڈ جو خرید کر بحفاظت رکھ لیے جاتے ہیں وہ بھی نوٹوں کی مانند ہے، اور زکوٰۃ ان پر واجب ہے بشرطے کہ وہ کارآمد رہیں۔ ایک شخص مقروض ہے یعنی قرض دار ہے، اور اس کی بیوی کے پاس زیور یا نقد روپیہ بقدر نصاب موجود ہے، تو عورت پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ عورت اور شوہر کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی ایک ہو، مگر اللہ عز و جل کے حکم میں وہ جدا جدا ہیں۔ جب عورت کے پاس زیور زکوٰۃ کے قابل ہے اور قرض عورت پر نہیں شوہر پر ہے تو عورت پر زکوٰۃ ضرور واجب ہے۔ یوں ہی ہر سال تمام پر یعنی ہر سال کے ختم پر زیور کے علاوہ جو روپیہ یا اور زکوٰۃ کی کوئی چیز عورت کے ملک میں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، عورت ادا کرے گی۔ عورت بیوہ ہو اور زیور بقدر نصاب کی مالک ہو، وہ زکوٰۃ کس طور پر ادا کرے گی؟ اگر عورت کے پاس روپیہ ہے، اگرچہ بظاہر اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، تو اسی روپیے سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر نقد روپیے کی کوئی سبیل نہیں تو زیور بیچے اور زکوٰۃ نکالے۔ زیور کچھ حاجت اصلیہ سے تو ہے نہیں، اور زکوٰۃ دینے میں خرچ کی تکلیف نہ سمجھے، بلکہ زکوٰۃ کا نہ دینا ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، نحوست سے اور بے برکتی لاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ تعالی برکت و فراغت دیتا ہے۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سچا اور اس کا وعدہ سچا۔ نابالغ بچوں کو جو زیور بخش دیا اس کی زکوٰۃ کس پر ہے؟ جو زیور کسی نے اپنے بچوں کو ہبہ کر دیا اس کی زکوٰۃ نہ اس پر ہے نہ بچوں پر۔ اس پر اس لیے نہیں کہ اب یہ مالک نہیں، اور بچوں پر اس لیے نہیں کہ وہ بالغ نہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو مہر کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دینا چاہتا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ شوہر اگر اس کو ہر سال کے ختم پر زکوٰۃ ادا کرنے کے واسطے روپیہ اس شرط پر دینا چاہتا ہے کہ وہ یہ روپیہ اپنے فرض واجب الادا یعنی مہر نکاح میں وضع کرتی رہے، تو اس طرح لینا دینا دونوں جائز ہے اور دونوں کے لیے اجر ہے۔ سونا اور چاندی دونوں ہو مگر نصاب سے کم تو زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی مگر دونوں میں سے کوئی بقدر نصاب نہیں تو سونے کی قیمت کی چاندی یا چاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائے۔ اگر ملانے اور قیمت لگانے پر بھی نصاب نہیں ہوتا تو کچھ نہیں، ورنہ زکوٰۃ ادا کریں۔ البتہ قیمت لگانے میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ قیمت وہ لگائیں جس میں فقیروں کا زیادہ نفع ہو۔ سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھات کے سکوں اور نوٹوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دوسری دھات کے سکے جیسا کہ اب عام طور پر تمام ملکوں میں رائج ہیں، اگر 200 درم یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ تجارت کے لیے نہ ہو، اور اگر چلن اٹھ گیا ہو تو جب تک تجارت کے لیے نہ ہو زکوٰۃ واجب نہیں۔ یوں ہی نوٹ کی بھی زکوٰۃ واجب ہے جب تک ان کا رواج اور چلن ہو کہ یہ بھی پیسوں کے حکم میں ہے اور ان سے بھی دنیا بھر میں لین دین ہوتا ہے۔ زیور وغیرہ کی زکوٰۃ میں کون سا نرخ یعنی بھاؤ معتبر ہے؟ سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی زکوٰۃ میں دی جائے، جب تو نرخ کی کوئی حاجت ہی نہیں، وزن کا 40واں حصہ دیا جائے گا۔ ہاں، اگر سونے کے بدلے چاندی یا چاندی کے بدلے سونا یا مقدار واجب کی بازاری قیمت دینا چاہیں تو نرخ کی ضرورت ہوگی، اور نرخ نہ بنوانے کے وقت کا معتبر ہے نہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت کا، اور اگر ادا سال تمام سے پہلے یا بعد ہو، بلکہ جس وقت یہ مالک نصاب ہوا تھا وہ ماہ عربی وہ تاریخ کے وقت جب آئیں گے اس پر زکوٰۃ کا سال تمام ہوگا،
اور اسی وقت کا نرخ لیا جائے گا، قیمت لگا کر آپ 2.5 روپیہ فی سینکڑا ادا کریں کہ اس میں فقیر کا زیادہ نفع ہے اور دینے والے کو بھی حساب کی آسانی ہے۔ اپنی حاجت سے زیادہ مکانات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ مکانات پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ 50 کروڑ کے ہوں۔ یوں ہی کارخانوں کی مشینری وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں، ہاں مکانات کے کرائے اور مشینوں کی پیداوار سے جو سال تمام پر پس انداز ہوگا اس پر زکوٰۃ آئے گی، جبکہ خود یا اور مال سے مل کر قدر نصاب ہوں۔ یوں ہی برتن وغیرہ ازواب خانہ داری میں زکوٰۃ نہیں، اگرچہ لاکھوں روپے کے ہوں۔ زکوٰۃ صرف 3 چیزوں پر ہے۔ پہلا، سونا چاندی کیسے ہی ہوں، پہننے کے ہوں یا برتنے کے یا رکھنے کے۔ دوسرا، چرائی پر چھوٹے جانور۔ تیسرا، تجارت کا مال، باقی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ ادا کیے بغیر آدمی بیمار ہو گیا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اور اب بیمار ہے تو وارثوں سے چھپا کر دے، اور اگر نہ دی تھی تو اب دینا چاہتا ہے مگر مال نہیں جس سے ادا کرے، اور یہ چاہتا ہے کہ قرض لے کر ادا کرے، تو اگر غالب گمان قرض ادا ہو جانے کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ نہیں کہ حقوق العبد حقوق اللہ سے سختر ہیں۔ سال گزرنے کے بعد اگر مال ہلاک ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ سال کے پورا ہونے پر اگر کل مال ہلاک ہو گیا تو کل کی زکوٰۃ ساقط یعنی معاف ہو گئی، اور اگر کچھ ہلاک ہوا تو جتنا ہلاک ہوا اس کی معاف، اور جو باقی ہے اس کی زکوٰۃ واجب، اگرچہ وہ بقدر نصاب نہ ہو۔ ہاں اگر اس نے اپنے فعل سے خود مال کو ہلاک کر دیا، مثلا صرف کر ڈالا یا پھینک دیا، یا غنی یعنی مالدار صاحب نصاب کو ہبا کر دیا، تو زکوٰۃ بدستور واجب الادا ہے، 1 پیسہ بھی ساقط نہ ہوگا، اگرچہ اب بالکل نادار ہو گیا ہو۔ کیا اگر قرض میں پھیلا ہوا ہو تو اس کی زکوٰۃ ذمے پر ہے یا نہیں؟ جو روپیہ قرض میں پھیلا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ بحالت قرض ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی، مگر اس کا ادا کرنا اس وقت لازم ہوگا جبکہ بقدر نصاب یا نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے۔ جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر، اور آسانی اسی میں ہے کہ جتنا وصول ہو اس کا 40واں حصہ ہر سال کے حساب میں علیحدہ علیحدہ ادا کریں۔ ذرے زکوٰۃ کے عوض کوئی اور چیز دینا جائز ہے یا نہیں؟ روپیے کے عوض کھانا، کپڑا، غلہ وغیرہ فقیر کو دے کر اسے مالک کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر اس چیز کی قیمت جو بازار کے بھاؤ سے ہوگی وہ زکوٰۃ میں سمجھی جائے گی۔ بالائی مصارف، مثلا بازار سے لانے میں جو مزدور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا ہے تو اس کا کرایہ، چونگی وغیرہ سب اس میں واضح نہ کریں گے، یا کھانا پکوا کر دیا تو پکوائی یا لکڑی کی قیمت مجرا نہ کریں گے، بلکہ اس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو اس کا اعتبار ہوگا۔ کسی مقروض کے یعنی قرضدار کے قرض میں زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر صاحب نصاب نے وہ روپیہ اسی مقروض کے دل میں نیت کر کے دیا تو زکوٰۃ ہو گئی، خواہ وہ کہیں صرف کرے، اور اگر بطور خود بلا اس کی اجازت کے قرض میں دیا تو ادا نہ ہوگی۔